بہرحال اس کا مجلس ختم ہوئی. اس کے بعد مولانا انور شاہ کشمیری نے اور مولانا حسین بندی نے ملاقات کرائی مولانا عبد المجید دریابادی سے. فرمایا حضرت 33 اشکال تھے مجھے، 33 میں سے 23 اشکال تو حل ہو گئے، 10 باقی ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو وہ 10 بات کا بھی میں آپ سے خلاصہ کر لوں. حضرت تھانوی بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا ٹھیک ہے کر لو. آپ نے 10 اشکال کا ظاہر کیا، اظہار کیا. حضرت تھانوی نے وہ بھی سمجھایا. 33 اشکال دور ہو گئے. اسی وقت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک جملے ہیں آپ کے سوانح میں لکھا ہوا ہے حضرت تھانوی کی، اگر دنیا میں، پوری دنیا میں اگر قرآن پر کسی کو اشکال ہے تو میں اپنے بزرگوں کی برکت کی وجہ سے انشاءاللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اشرف علی تھانوی کے پاس لے آیا جائے، انشاءاللہ میں اس کے اشکال کو دور کروں. ہمارے اکابرین کو اللہ نے ایسا نوازا تھا، اور اس بنیاد پر وہ صحابہ سے محبت کرتے تھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے. اور محبت کا یہ تقاضا نہیں کہ خالی محبت کرتے تھے، ان کے جیسے عمل کرنے کی کوشش کرتے. ایک اتباع ہے اور ایک اطاعت ہے. اتباع الگ ہے، اطاعت الگ ہے. اطاعت وہ ہے اللہ کے رسول کے حکم کی پیروی کرو، اتباع وہ ہے کہ ہو بہو اللہ کے رسول کے جیسا چلنے کی کوشش کرو. تو میں نے ان ڈاکٹر صاحب کو ان کا واقعہ سنا کہ آپ بغیر وضو کے قرآن شریف پڑھتے ہیں، کیا فائدہ؟ آپ وضو کر کے نماز پڑھیں، پہلے پاک ہو جائیں. بہرحال انہوں نے پھر وضو کر کے قرآن شریف پڑھنا شروع کیا. انہوں نے معرف القرآن، تفہیم القرآن ختم کیا، میرے پاس آتے رہے. ایک مرتبہ انہوں نے ایک بات سوال کیا مجھ سے، یہ بات حضرت عثمان غنی کی اس بات پر یاد آ گئی. انہوں نے سوال کیا کہ شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اس ملک کے مجدد ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ، پہلے مترجم ہے قرآن پاک کے. اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد ہیں شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ. اب شاہ عبد الرحیم صاحب نے بھی اور شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی، شاہ ولی اللہ صاحب کی حجت البالغہ بہت مشہور کتاب، اس میں اپنے والد کا بھی وہ لکھا اور آپ نے اپنا بھی لکھا. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہمیں کشف اور الہام کے ذریعے یہ حکم دیا کہ تم عبادت سے مستثنیٰ تم کو قرار دے دیا ہے، یعنی تم عبادت نہیں کرو تو بھی چلے گا. یہ سوال وہ ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے کیا. فرمایا میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے کہا کہ یہ شیطانی آواز تھی، لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ عبد الرحیم صاحب نے اس کو رحمانی آواز سمجھا. آپ کی کیا رائے اس بارے میں؟ میں نے کہا پہلے وہ کتاب لے آؤ ذرا، میں پہلے دیکھوں تو پڑھوں تو صحیح، کہاں ہے آپ نے کہاں پڑھا ہے. کتاب لے آئے، دیکھا انہوں نے، حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب نے بھی لکھا ہے، مجھے کشف اور اعلان کے ذریعے عبادت سے مستثنیٰ قرار دے دیا گیا ہے. شاہ عبد الرحیم صاحب نے بھی کہا. میں نے کہا یہ بات جو ہے، جب یہ کشف اور اعلان آیا اس کے بعد حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب کی اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی بات کی عبادت کو دیکھا جائے، اگر انہوں نے عبادت کرنا چھوڑ دیا ہے تو یہ شیطانی آواز تھی. بہک گئے حضرت شاہ ولی اللہ بھی اور شاہ عبد الرحیم صاحب. اور اگر اس کے بعد یہ کشف اور الہام کے بعد ان کا تقوی اور ورع اور بڑھ گیا، نماز اور قرآن پاک کی تلاوت، اللہ کا خوف و تقوی بہت آ گیا، تو یہ رحمانی آواز بالکل صحیح سمجھا انہوں نے کہ رحمانی آواز ہے. اور یہ تو حدیث سے ثابت ہے. وہ جماعت اسلامی کی حدیث کون چکر کھا گئے کہ حدیث سے کیسے ثابت ہے؟ میں نے عثمان غنی کا یہ واقعہ سنا ہے کہ حضرت عثمان غنی نے یہ اشرفی 1000 اشرفی کو پیش کیا جناب رسول کو ممبر پہ بیٹھ کے ہاتھ میں. اللہ کے رسول نے فرمایا اب اس کے بعد عثمان کوئی عمل نہ کرے، عثمان کے لیے یہ ایک عمل کافی ہے. کیا اس کے بعد حضرت عثمان غنی نے نمازیں چھوڑ دی تھی؟ کیا اس کے بعد حضرت عثمان، اس کے بعد تو حضرت عثمان کا یہ حال تھا کہ عشاء کے بعد سے لے کے فجر تک ایک قرآن پاک ختم کر لیا کرتا. تب وہ مطمئن ہوئے. تو بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ والے کشف اور الہام کے ذریعے جو باتیں بھی کرتے اس کو بھی قرآن و حدیث سے ہی معیار جانچ کر اللہ والے اہل باطن جواب دیتے. اب اس کو ہم اہل ظاہر نہ سمجھ سکیں، ان اہل باطن پر آواز اٹھائیں، اسی لیے ہمارے اکابر کو جو بات ہمارے سمجھ میں نہ آئے، خطائیں بزرگاں، خطا کار نیس، بزرگوں کی غلطی پکڑنے والا سرین خود غلطی کر رہا ہے، ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ہم سمجھ نہ جائیں. اور ظاہر بات ہے ہمارا معاملہ یہ ہے، میں نے آپ کو پچھلے عید میں بتایا تھا کہ سب سے پہلے امت میں 4 فرقے ہوئے تھے، شیعہ، نواسب، خوارج، معتزلہ. نواسب وہ جو حضرت علی کو گالی دیتے،
خوارج وہ جو حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں کو گالی دیتے، اور شیعہ حضرت علی کا مددگار۔ معتزلہ سب سے خطرناک معتزلہ فرقہ ہے۔ معتزلہ نے ہمارا دین نقلی ہے، نقل چاہیے۔ صحابہ نے نقل کرتے ہوئے دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ صحابہ نے نماز پڑھتے کس کو دیکھا؟ اللہ کے رسول کو۔ صحابہ کو نماز پڑھتے کس نے دیکھا؟ تابعی نے۔ تابعی کو کس نے دیکھا؟ تبع تابعی۔ ہمارا دین نقل کی بنیاد پر چلتا ہے۔ ہمارے دین میں نقل کے تابع رکھا گیا عقل کو۔ معتزلہ کہتا ہے کہ نہیں، نقل کو عقل کے تابع رکھا جائے گا، بات عقل میں آئے گی تو ہم وہ دین پر عمل کریں گے، وہ طریقے پر عمل کریں گے اللہ کے نبی کے، ہمارے عقل میں نہیں آئی تو ہم اس پر عمل۔ یہ سب سے ڈینجر طبقہ اور سب سے خطرناک، اور آج وہ الگ الگ انداز میں وہی معتزلہ کا بات، جو دیکھو عقل کے معیار پہ حدیث کو توڑ رہا ہے، عقل کے معیار پر۔ اور ہمیں بات کیسی ماننا ہے اللہ کے رسول کی؟ ہماری بات عقل میں آئے نہ آئے، فرمایا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو بات ہمیں ماننا ہے۔ جب یہ بات آ جائے گی تو بات یہ ہوگا، اور یہ صحابہ کرام کے اندر یہ معاملہ تھا۔ صحابہ نے کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چوں چرا نہیں کیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام پر یہ مسجد نبوی میں پیسہ دیا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد پانی کی بہت تکلیف، پانی پینے کو نہیں ملتا تھا۔ بیر روما ایک کنواں تھا، وہ یہودی اس کا قابض تھا، یہودی مالک تھا۔ پانی کی اتنی تکلیف تھی کہ جدھر کھڑا ہوتے پانی برابر ملتا نہیں، بیماری بڑی، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بیمار ہو گئے تھے کہ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ ہم تو یہ سمجھے تھے کہ میرے والد کا انتقال ہو جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحر روما کا جو مالک تھا یہودی، اس کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ بھائی تو یہ کنواں بیچ سکتا ہے؟ بیچ دے۔ فرمایا مجھے نہیں بیچ سکتا۔ فرمایا کچھ آدھا تو لے لے، آدھا مجھے دے دے۔ اس نے 12,000 درہم رکھا قیمت کہ ٹھیک ہے آدھا میں تم کو دوں گا، 12,000 درہم لوں گا، ایک دن تم پانی بھرو گے، ایک دن میں پانی بھروں۔ عثمان غنی نے 12,000 درہم دے دیا۔ حضرت عثمان نے فرمایا، مسلمانوں کو فرمایا کہ ایک دن تم پانی بھر لیا کرو، ایک دن یہودی کے بسے۔ جب اس نے دیکھا کہ مسلمان پانی بھرنا شروع کیا، کنواں خالی ہونے لگا، اس سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے، تو حضرت عثمان کو بلایا، فرمایا بھائی میں یہ پورا کنواں بیچنا چاہتا ہوں، 8,000 درہم اور مجھے دے دو، یہ کنواں لے لو۔ 8,000 درہم دے کر حضرت عثمان نے 20,000 درہم میں مسلمانوں کے لیے سب سے پہلا وقف اللہ کے لیے مدینہ منورہ میں اگر کسی نے کیا ہے وہ ذات ہے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعائیں دی اور پورے مدینے کے لوگوں کو پانی کا معاملہ، آج علماء نے اسی بحر روما کی طرف سے اگر کوئی نل لگا دے، کسی بستی کے اندر پانی کا نل لگا دے، پانی کا کنیکشن لگا دے، یہ سب ثواب جاریہ کے اندر ہے۔ کنواں کھدوا دے، ثواب جاریہ ہے۔ بحر روما کو 20,000 درہم میں خرید کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے اللہ کے حوالے کیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑے عجیب انداز سے معاملہ کیا۔ 10 خصوصیت حضرت عثمان کی الگ ہے تمام صحابہ سے۔ ہر صحابی کی کچھ نہ کچھ خصوصیت ہے، لیکن حضرت عثمان کی 10 خصوصیت علماء نے لکھا ہے کہ الگ ہے۔ وہ انشاءاللہ بیان چلے گا، آپ کو پتہ لگے گا۔ لیکن ایک بات یاد آ گئی ہے کہ حضرت عثمان کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ آپ ذو النورین ہیں۔ یہ خاص خصوصیت ہے کہ کسی شخص کو نبی کی 2 بیٹی نکاح میں نہیں آئی، اور حضرت ام کلثوم کی نکاح کے بعد پھر غمگین ہوئے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا الفاظ یہ ہیں کہ عثمان اب اس کے بعد میرے پاس کوئی بیٹی نہیں ہے، اگر اللہ مجھے اور بیٹی دیتا اور میری بیٹیاں انتقال کر دے جاتی میں تیری نکاح میں دیتے جاتا۔ اتنی محبت تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ مکہ میں پڑھے لوگوں کے اندر پہلی شامل، 7 سال عمر، 7 یا 8 سال نبی پاک سب سے چھوٹے ہیں۔ اس وقت تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ 9 اور 10 سال کے تھے، جس وقت عثمان غنی پڑھے لکھے لوگوں میں مکہ میں شمار ہوتے تھے۔ عثمان غنی کی یہ محبت تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر کے بعد، عمر کے بعد یہ صحابہ دیکھتے تھے جناب رسول کے رویے کو، دیکھتے تھے کہ جناب رسول کا رویہ ابو بکر کے ساتھ کیسا ہے، حضرت عمر کے ساتھ کیسا ہے، حضرت عثمان کے ساتھ کیسا ہے، حضرت علی کے ساتھ کیسا ہے، سعد بن وقاص کے ساتھ کیسا ہے، عبداللہ بن مسعود کے ساتھ کیسا ہے۔ صحابہ دیکھتے تھے، اسی انداز سے عزت کرتے۔ ایک موقع پر احد کے پہاڑ پہ اللہ کے رسول کھڑے تھے اور احد کے پہاڑ پہ زلزلہ آیا، ہلنے لگے۔ ساتھ میں ابوبکر صدیق ہیں،
حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں اور جناب رسول خود ہیں۔ آپ نے زور سے لات مارا اس وقت پہاڑ پر، خبردار خیر ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہوئے۔ یہیں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر سمجھ گئے تھے کہ اللہ کے نبی نے ہم کو شہید کہا ہے، یقیناً ہماری شہادت ہوگی۔ یہ یقین تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے میں۔ اب ظاہر بات ہے جس کو یقین ہو جائے کہ شہادت کی بات ہے تو پھر اس کے اعمال کیسے ہوں؟ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قلطیف صاحب رحمۃ اللہ اس بات پر کہا کرتے تھے کہ صحابہ کرام شہادت کی خوشخبری جب دے دیتے تو صحابہ کرام اس شہادت کے الفاظ کو سن کر اتنے متقی اور پرہیزگار ہو جاتے تھے کہ اللہ ہمیں وہ شہادت کا مقام عطا فرمایا جو جناب رسول کی زبان سے نکلا ہے۔ اس پر پھر آپ فرماتے تھے کہ اسی طرح اگر ہم کثرت سے موت کو یاد کریں، بہرحال ہم کچھ بھی کر لیں اللہ کے پاس ہمیں جانا ہے۔ محل میں رہ رہے، بنگلے میں رہ رہے، جیسا چاہے رہ لے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ، اے ایمان والو، تمہاری سب سے بڑی محافظ تمہاری موت ہے، وقت سے پہلے آئے گی نہیں، اور وقت آ گیا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں بچا سکتی نہیں۔ اور دیکھ رہی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، حضرت آدم سے لے کے آج تک دیکھ رہی ہے، جس کا وقت آیا چلا گیا۔ دیکھیے 2-3 دن پہلے ایاز گاندھی صاحب یہ حکیم ہیں، حکیم محمد عارف صاحب، تھوڑا سی بخار آیا، نزلہ آیا، انتقال ہو گیا۔ داؤد چوغلے صاحب الشکر میں انتقال ہو گئے، چلے گئے۔ موت کا تو کوئی وقت نہیں ہے۔ آپ رات کو سوئے، اسی لیے سوتے وقت فرمایا اللہم قنی عذابک، اللہم بسمک اموت واحیا، اللہم قنی عذابک۔ وہ دعا بھول گیا، یہ بھی دعا ہے سونے کے وقت، لیکن اللہم بسمک اموت واحیا کہ اللہ آپ ہی زندہ کرتے اور آپ ہی موت دیتے، اور صبح جب اٹھ جائیں تو پھر اللہ کا شکر کرے گا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اللہ آپ نے ہمیں پھر سے حیات دیا، ایک موت دی۔ نیند کو موت کی بہن بتایا گیا۔ آپ جب سو جاتے ہیں تو کس عالم میں جاتے ہیں؟ آپ کو پتہ لگتا ہے سوئے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ جب آنکھ کھلتی ہے تب پتہ لگتا ہے کہ آپ کہاں ہیں۔ جو پروردگار آپ کو سونے کا عالم میں لے کے جا رہا ہے، وہ پروردگار آپ کو قبر کے عالم کی خبر دے رہا ہے کہ قبر میں جانے کے بعد یہ ہوگا، برزخ میں جانے کے بعد یہ ہوگا۔ اسی کا نام تو ایمان ہے۔ یہی بات کو تو اللہ کے نبی نے خبر دی ہے۔ اسی یقین پر تو صحابہ کرام شہادت کی تمنا رکھتے تھے۔ شہادت کے مراتب کس کی زبان سے سنے؟ اللہ کے نبی سے۔ اور یہی یقین، اللہ کی قسم یہی یقین آج فلسطین کے مجاہدین کے ساتھ ہے۔ آپ یقین مانیے، اللہ کی قسم، ہم ہندوستان کے مسلمان ہوتے، ہمارے جیسے مسلمان ہوتے، اب تک بیت المقدس اسرائیل کے حوالے ہو گیا ہوتا۔ اللہ ان مجاہدین کی، ان فلسطین کے جو چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جو ہے اللہ ان کی غیبی مدد فرمائے۔ اور یاد رکھیے، پوری دنیا اس وقت، پوری دنیا کی حکومت اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، جب کسی مسلمان بھائی کو، کسی مسلمان بھائی کی ضرورت پڑے، مدد کی ضرورت پڑے، اور وہ اس کو تنہا چھوڑ دیا ہے، اللہ جب اس پر ضرورت پڑے گی تو اس کو دنیا میں تنہا چھوڑ دے گا، قبر میں تنہا چھوڑ دے گا، میدان برزخ میں، میدان محشر میں تنہا چھوڑ دے گا، برزخ کے عالم میں تنہا چھوڑ دے گا۔ 62 ملک مسلمانوں کے ہیں، اور ابھی کل کا اسٹیٹمنٹ ہے مفتی تقی عثمانی کا، جہاد اپنے ملک کو فرمایا کہ جہاد فرض ہے مسلمانوں پر۔ اور الجزیرہ کے جو جمعیت العلماء، پوری دنیا کا جو اسلامی جمعیت العلماء کا ہے، وہاں کے علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کو فرض ہو گیا ہے اسرائیل سے لڑنے کی اور فلسطین کی مجاہدین کی مدد کرنے۔ اور آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے ملک میں آج بھی پرنسپل صلاح بورڈ کی طرف سے اجازت تھی کہ جمعہ کے بیان کے اندر یہ بات کی، آپ تھوڑا سی ہینٹ دیں۔ الحمدللہ ہم تو ہر جمعہ میں اس معاملے بات کرتے رہتے ہیں۔ وقت بل آپ کا پاس ہو گیا، اللہ آپ رحم فرمائیں مسلمانوں پر۔ جب چاہیں گے جب مسجد قبضہ کر لیں، بغیر بال سے تو بابری مسجد توڑ دی گئی، گیان واپی مسجد معاملہ ہے، ہائی کورٹ کے اندر کوئی فیصلہ سپریم کورٹ کوئی مان نہیں رہا ہے۔ ظاہر بات ہے سوائے اس کے احتجاج کے، پرنسپل صلاح بورڈ نے سپریم کورٹ میں کیس دائر کر دیا ہے، جمعیت العلماء نے بھی دائر کر دیا ہے، لیکن ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلے کا کیا ہوا؟ سپریم کورٹ نے تو بابری مسجد کے تمام معاملے کے اندر سپریم کورٹ نے لکھا ہے کہ یہاں مندر نہیں تھی، یہاں مسجد 1949 تک نماز ہوتی رہی،
یہاں کچھ چیز نہیں ڈالا، لیکن آستھا کے بنیاد پر مسلمانوں کو فرمایا تم دوسری جگہ مسجد بناؤ اور یہ رام مندر کے حوالے کرو. یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ.